اور ہمہ شمہ جو عام انسان ہیں زندگی کے معاملات کے اندر لے کے چلنے والے، ان کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ اور ایک بالکل بدوی اور دیہاتی وہ قرآن مجید پڑھے تو اس کے لیے بھی قرآن رہنمائی ہے۔ اور ہر طرح کے حالات کے اندر رہنمائی ہے، تنگی کے ہوں، آسانی کے ہوں، قوت کے ہوں، کمزوری کے ہوں، اور انسان کامیاب ہو یا انسان کسی وقت ناکام ہو جائے، مصیبت آ جائے، ناکامیاں انسان کے سامنے آ جائیں، تو قرآن اس کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ یعنی انسان جو ہے جب اس کے راستے بند ہوتے ہیں اور اس کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو انسان کے آگے اندھیرا ہوتا ہے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ انسان کے لیے کسی مرحلے پر بھی مایوسی کا جو ہے نا وہ موقع نہیں پیدا کرتا کہ انسان کو مایوس ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کے بعد بہتری رکھی ہوئی ہے، ان مع العسر یسرا۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم۔ اور سب سے بڑھ کر جو انسان کے لیے مایوسی کی چیز بنتی ہے نا، ایک تو یہ کہ انسان کے اوپر مصیبت جو ہے یہ سخت ہو جائے اور انسان کی طاقت اور ہمت سے اتنی زیادہ ہو کہ انسان جو ہے کہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ویسے اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی آزمائش آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ برداشت کرنے کا اور اس کو سہارنے کا ہمت اور حوصلہ بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسا کر لیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کئی لوگ کمزور ہوتے ہیں، ان کے اندر تحمل کا یہ جذبہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے بس سے باہر ہے، اب میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ لوگ ختم کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور یہاں کے لوگ ہی نہیں جو بے وسیلہ ہیں یہ ختم کرتے ہیں، بلکہ سویڈن، سوئٹزرلینڈ اور ڈنمارک، یہ جو ملک ہیں جن کو دنیا کہتی ہے کہ دنیا کے اندر جنت ہے اور وہاں کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نا بیماریوں سے تنگ آ کر وہاں خودکشی کرتے ہیں۔ اور یہ وہ ملک ہیں جہاں خودکشی کرنا حق ہے انسان کا، اور اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ خودکشی کر سکتے ہیں۔ جا کر آپ ڈاکٹر کو کہہ دیں کہ میں مرنا چاہتا ہوں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر بھی دوسری دنیا میں ایسا نہیں ہے، کچھ ملک ہیں جہاں خودکشی کا حق انسان کو دیا ہوا ہے۔ جاپان میں یہ حق ہے کہ انسان اپنے آپ کو مار لے۔ حالانکہ جاپان بھی دیکھیے کتنا ترقی یافتہ اور کتنا ایسا ملک ہے کہ وہاں انسانوں کے لیے سب کچھ متوفر اور میسر ہے۔ اور یہ سویڈن، ڈنمارک اور اس طرح کے جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہاں بھی یہ صورتحال ہے۔ انسان زندگی سے تنگ آ جاتا ہے اور خودکشی کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں کہ ہمیں مار دو۔ لیکن مسلمان کے لیے کیا ہے، کسی وقت بھی وہ اپنے لیے موت نہیں چاہتا، بلکہ بیماری ہو تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ بیماری بھی اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے اس پر اجر رکھا ہوا ہے، اگر انسان کو اس کا استحضار اور اس کا یقین ہو کہ بیماری کے اندر جو اللہ نے اجر رکھا ہوا وہ کتنا ہے، تو انسان جو ہے وہ بیماری کی حالت میں بھی اللہ پر راضی رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیمار تھے، ان کو اسہال کا مرض ہو گیا اور اسہال لا علاج ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسہال جو ہے یہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، جسم میں خوراک نہ رہے، ٹھہرے نہ، جسم کمزور ہوتے ہوتے بالکل ناتوان انسان ہو جاتا ہے، بالکل لاغر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہو گیا، بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے، اور اتنی بھی سکت نہیں رہی کہ رفع حاجت کے لیے جا سکے۔ تو آج کل تو لوگ پیمپر استعمال کرتے ہیں، اس وقت تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت تو یہی ہے کہ جو لیٹنے کی جگہ ہے چارپائی وغیرہ، اسی کے نیچے ہی لوگ برتن رکھ دیتے تھے، مٹی ڈال کے، ریت ڈال کے، راکھ ڈال کے، کہ رفع حاجت کے لیے وہیں انسان فارغ ہو، کپڑے وپڑے سے اس کو صاف کر دیں۔ یہ پیمپروں کا سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا، اور یہ کموڈ کا سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح کی ان کی کیفیت تھی اور بالکل لاغر تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ ان کی عیادت کے لیے آیا اور آ کر اس نے کہا کہ عمران آپ ایسے، یہ حالت آپ کی، رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے، لاغر ہوئے پڑے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہیں۔ ایسے دیکھا، لگے کیا کہہ رہے ہو، میں اس چارپائی پہ ہوں، الملائکۃ تزورنی وتسلم علیہ،
فرشتے میری زیارت کے لیے اور میرے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ اس حالت میں بھی انسان مطمئن ہو۔ یہ چیز جو ہے یہ ایمان نصیب کرتا ہے، انسان ایمان سے نصیب ہوتی ہے، اللہ کی معرفت سے نصیب ہوتی ہے، اور یہ قرآن کی ان آیات سے نصیب ہوتی ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ ومن یقنط من رحمت ربی الا الضالون۔ اور دوسرا، انسان کے گناہوں کی خلش جو ہے یہ انسان کو ایسا بے چین اور بے قرار کرتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرے اندر کے گناہوں کا احساس ہے، اور یہ جو مجھے گلٹی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا اور کیوں کیا، ظلم کرتا ہے انسان اپنے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، یہ چیزیں انسان کے لیے بہت بے چینی کا باعث بن جاتی ہیں۔ لوگ خود کو ختم کر لیتے ہیں کہ میں اس سے، یہ جو احساس جرم ہے اور یہ جو ندامت کا قلق ہے انسان کو، یہ انسان کو اتنا بے چین کرتا ہے کہ انسان زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ لیکن قرآن مجید یہاں بھی انسان کے لیے بلسم کا، یعنی وہ مرہم، شفا کی مرہم کا اہتمام کرتا ہے، وہ انسان کو مہیا کرتا ہے۔ اِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ کسی کے لیے بھی مایوسی نہیں، لا تقنطوا من رحمت۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے امت کے گناہ گاروں کو، بلکہ انسانوں کے مجرموں کو مخاطب کر کے کہا، یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ جب سارے راستے بند ہوتے ہیں وہاں بھی قرآن مجید انسان کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، اور رحمت ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کس طرح رحمت ہے انسانوں کے لیے۔ تو اور فرقان ہے، یعنی یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا، وہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا پیمانہ دے دیا ہے کہ جس کے ساتھ انسان حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان ہی سب سے بڑی انسان کے لیے نعمت ہے، کہ انسان حق کو پہچان سکے اور باطل کو پہچان سکے، اور حق کو قبول کر لے اور باطل سے انسان بچ جائے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ انسان کا سب سے بڑا شرف ہے، اور یہ انسان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی اس کی عظمت ہے کہ یہ حق کا پہچاننے والا ہو، اور حق کو اختیار کرنے والا ہو، اور حق کے مطابق چلنے والا ہو، باطل پرست نہ ہو۔ وَشِفَاءً وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے شفا کہا۔ شفاء وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ قرآن مجید شفا ہے۔ یہ شفا کا جو مفہوم ہے یہ بڑا وسیع مفہوم ہے۔ قرآن مجید شفا ہے، اور اس کو عام رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی عقلی، فکری اور روحانی، جسمانی اور اخلاقی اور معاشرتی جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان ساری بیماریوں سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نسخہ شفا اور یہ نسخہ کیمیا اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے، کہ ان معاشرتی بیماریوں کا اور جسمانی بیماریوں کا اور عقلی اور فکری اور ذہنی بیماریوں کا اور اسی طرح روحانی بیماریوں کا، جتنے بھی معاشرے کے اندر بیماریاں ہیں، ان سب کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رکھا ہوا ہے، شفا۔ اور یہ شفا ان لوگوں کے لیے ثابت ہوتا ہے جو اہل ایمان ہیں اور اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے، اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے، جو اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس سے شفا حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن شفا ثابت ہوتا ہے۔ اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو قرآن کو اللہ رب العزت نے شفا قرار دیا ہے۔ روح کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ روح کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ
انسان اس دنیا میں آ کر جسم کے اوپر زیادہ توجہ اور محنت کرتا ہے اور روح کی غذا اور اس کی اصلاح کا انسان خیال نہیں رکھتا، اور روح کمزور ہو جاتی ہے، مزمحل ہو جاتی ہے، اور وہ اس جسم کو لے کر جیسے اس نے اوپر کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے، وہ سفر جو ہے انسان کا رک جاتا ہے اور انسان زمین پہ رہتا ہے، بلکہ زمین کے اندر بھی نیچے جاتا ہے۔ تو انسان کا ترقی کی بجائے انحطاط کا سفر شروع ہو جاتا ہے، روح کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس روح کو توانا کرنا اور اسے صحت مند بنانا اور اسے فعال بنانا کہ یہ اس جسم کو لے کے اوپر جا سکے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ اوپر ہے، رفیع الدرجات ذو العرش، اور انسان کا سفر بلندی کی طرف، اللہ کے تقرب کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ روح جب بیمار ہوتی ہے، کمزور اور ناتوان ہو جاتی ہے، تو پھر یہ اس جسم کو لے کر اوپر نہیں جاتی، بلکہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ، انسان زمین کا ہو کے رہ جاتا ہے اور اپنی خواہشات کے اندر ایسا منہمک ہوتا ہے کہ ان خواہشات کے اندر زمین کے اوپر رہتا ہے اور بلکہ زمین سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، بہت پستی کے اندر جا پہنچتا ہے انسان۔ تو اس روح کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس قرآن کو شفا بنایا ہے۔ اور قلب بھی بیمار ہوتا ہے، قلب جو ہے فی قلوبہم مرض، اس لیے کہ عقل کا مرکز، علم کا مرکز اصل دل ہے، اور دل اس طرح ہے کہ دل جو ہے دماغ اس کا آلہ ہے، دل جو ہے اصل فعال ہے اور دماغ اس کا آلہ ہے، اس آلے کے ذریعے وہ آلے کو استعمال کرتا ہے، اور اصل مرکز جو ہے عقل کا اور علم کا انسان کا دل ہے۔ اور یہ ابھی تک تو ہماری میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس بارے میں اتفاق نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سارے کام دماغ کے ہوتے ہیں، دل تو صرف ایک ایسا عضو ہے جس کا کام جسم کے اندر خون کی سپلائی کرنا ہے، اور دوسرا حرکت کر کے انسان کو بجلی فراہم کرنا ہے۔ بجلی بھی دل کے اندر سے انسان کو فراہم ہوتی ہے، یہ جو توانائی ہے یا یہاں سے انسان کو فراہم ہوتی ہے۔ تو بس اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ دل کا کام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو دل کے لیے دیکھنا، سمجھنا، یہ ساری چیزیں ثابت کی ہیں، اور اللہ رب العزت کی تعبیر جو ہے اس کو ظاہر پر ہی رکھنا چاہیے۔ اب یہ اہل سنت کا طریقہ ہے کہ ہم قرآن کے ظاہر کے مطابق اس کا معنی کرتے ہیں، اس کی تعویل نہیں کرتے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ دل ہے، اور یہ شفاء لما فی الصدور، یہ سینے کے جو بیماریاں ہیں، یعنی دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کا یہ علاج ہے، شفاء لما فی الصدور۔ اور جو انسان کے جسم کی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے، ان کے لیے بھی شفا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشفاءین، شفا کے دو ایسے خزانے اور منبع ہیں جن کو تم اپناؤ اور لازم پکڑو، القرآن والعسل، ایک قرآن ہے اور دوسرا العسل، شہد ہے، یہ دو شفا کے منبع ہیں۔ تو اصل جو ہے یہ کیا ہے؟ جسمانی بیماریوں کے لیے ہے، تو قرآن بھی جسمانی بیماریوں کے لیے ہے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کیا تھا کہ آپ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن سے کرتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کان اذا مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرأ علی نفسی المعوذات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تو آپ معوذات کی تلاوت کرتے اور اس سے شفا حاصل کرتے۔ اور ان کے گھر میں بھی ایسا ہی تھا، جب کوئی گھر والا بیمار ہو جاتا تو معوذات پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفثا، پھونک دیتے، ذرا سی لعاب کے ساتھ، نفث جس ہوا کے اندر، منہ سے نکلنے والی ہوا کے اندر ذرا سا لعاب بھی شامل ہو اس کو نفث کہتے ہیں۔ نفخ خالص پھونک کو کہا جاتا ہے ایسے، اور نفث ایسے کر کے، اور بساق اور بزاق جو ہے وہ تھوک نکالنا، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو نفث، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس میں تھوک شامل کر کے اپنے منہ کی ہوا میں تھوک شامل کر کے پھونک دیتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن کو استعمال کرتے تھے۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے، وہ جو بچھو والا جس کو سردار کو کاٹ لیا تھا کسی چیز نے، بچھو تھا یا کوئی اور کیڑا مکوڑا تھا، لدیغ تھا وہ، تو اس کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کیا، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کو دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رقیہ بھی بتایا اور اس کو شفا بھی بتایا۔ اور ویسے تو ہمارے یقین کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اس کو شفا قرار دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شفا حاصل کرتے تھے، یہ ہمارے یقین کے لیے کافی ہے۔ لیکن امت کے صلحاء اور امت کے بہت سارے جو اہل اللہ لوگ تھے، ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی قرآن مجید سے شفا کا وصول کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں۔ تو قرآن مجید شفا ہے۔ اور یہ تو خیر بیماری کے حوالے سے شفا کے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسری چیز جو ہے، قرآن مجید جو ہے یہ انسانیت کی ان بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے جن بیماریوں کا لوگوں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ کسی چارہ گر کے پاس اور کسی مسیحا کے پاس ان بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان بیماریوں کا علاج اگر ہے تو وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ وہ ایک بیماری تو ہے، اللہ اکبر، جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے؟ ہاں کیا سمجھ نہیں آئی؟ وساوس۔ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے نا وہ حب دنیا ہے، حب الدنیا۔ حدیث تو وہ کمزور ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیئۃ، لیکن ہے یہ حقیقت۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ دنیا پرستی اور دنیا کی محبت یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ انسان اس دنیا کا ہو کے رہ جائے اور آخرت کو بھول جائے، اور اسی دنیا کو اور اس دنیا کی زندگی کو اور اس دنیا کے عیش و آرام کو انسان اپنی زندگی کا مقصود بنا لے، تو پھر یہ ایسا بیمار ہوتا ہے کہ یہ شیطان بھی ہوتا ہے، یہ حیوان بھی ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی آپ کہہ لیں برائی، ساری برائیاں اس کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں، ساری برائیاں اس کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ حب دنیا کا علاج ہے۔ حب دنیا قرآن سے ختم ہوتی ہے۔ قرآن مجید سے فائدہ ہی وہ اٹھاتا ہے جو قرآن کے ساتھ، قرآن پر ایمان رکھنے والا اور آخرت کی فکر کرنے والا ہو، اس کو قرآن سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو دنیا پرست ہو اور دنیا سے آگے اس کی نظر نہیں جاتی تو اس کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بیماری ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، حب العاجلہ۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اور قرآن مجید نے بار بار اس چیز کو دہرایا ہے کہ دنیا بہت ہی آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ ما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ حب دنیا یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان آخرت کو چھوڑ دے اور آخرت کو بھول جائے، اور دنیا کی ایسی محبت ہو کہ انسان اللہ کو بھی بھول جائے اور انسان اپنے آپ کو بھی بھول جائے۔ اور دنیا کی محبت کس چیز کے اندر ہے؟ وہ سورہ آل عمران میں بیان فرمایا، کیا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ تو دنیا اور دنیا کی شہوات کی محبت یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اور دوسری جو انسان کی بیماری ہے وہ ہے شبہات کی بیماری۔ شبہات کی بیماری، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وساوس، یہ بھی شبہات میں آتے ہیں، اور غلط نظریے،
غلط سوچیں جو انسان اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیتا ہے، اور پھر اس غلط سوچ اور اس غلط فکر کی وجہ سے فلسفے ان کے اوپر کھڑے کر لیتا ہے اور ان کے اوپر تحریکیں کھڑی کر دیتا ہے، اور معاشرے کے اندر فساد اور ظلم کے، اللہ معاف کرے، وہ دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ دنیا کے بہت سارے فلسفے وہ کیا ہے؟ وہ ان شبہات کی پیداوار ہے۔ یہ بیماریاں ہیں۔ یہ کسی کو نبوت کے اوپر لگا دیتا ہے، یہ مرزا قادیانی جو تھا، یہ بھی ایسی ہی بیماری ہے جس نے اس کو اس راستے کے اوپر لگا دیا کہ وہ اپنے آپ کو نبی سمجھنے لگا، اور وہ لوگ جو اس کے پیروکار ہیں یہ شبہات کا شکار ہیں۔ یہ بھی شبہ بیماری ہے۔ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے کہ جو آدمی اتنے زیادہ اس کے جھوٹ ہیں اور اتنے زیادہ اس کے تقلبات ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اور کردار بھی کوئی اس کا اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ یہ انسان کی کیسی کمزوری ہے۔ اور اسی طرح یہ فلسفی جو ہیں وہ یونان کے فلسفی ہوں، یا وہ ہندوستان کے فلسفی ہوں، یا وہ موجودہ دور کے دانشور اور فلاسفہ ہوں، یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ جو شبہات کے مریض ہیں۔ اور قرآن مجید جو ہے یہ شبہات کا بھی علاج ہے۔ انسان جو بھی سوچتا ہے اور جہاں تک بھی پہنچتا ہے، اس کے اندر یقین نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ ظن۔ وہ انسان کی رسائی ظن تک ہے، اور ظن جو ہے یہ انسان کو اطمینان نہیں پہنچتا۔ اس کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے، اور بدلتا بھی رہتا ہے، اور بعد میں آنے والا پہلے غلط ثابت کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ ان یتبعون الا الظن۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس۔ جتنے لوگ ہیں نا، یہ جس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ الظن وما تهوى الانفس۔ اگر فکر اور سوچ اور اس کی دماغ کی رسائی ہے تو وہ کیا ہے؟ ظن۔ اور تهوى الانفس، جو نفس کی خواہش، شہوات، پیٹ کی خواہش، جنس کی خواہش، کرسی کی خواہش، یہ انسان کی اپروچ، ساری دنیا اس کے پیچھے لگی ہے۔ یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم، کیسے؟ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، سورۃ النجم میں اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے اور یہ کامل رہنمائی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور انسان جو ہے وہ ظن اور شہوات کے پیچھے پڑا ہوا۔ تو شبہات جو ہے یہ انسان کی بیماری ہے، اور قرآن یقین آفرین کتاب ہے۔ شہوات کا بھی علاج ہے، حب دنیا کا بھی علاج ہے، اور اسی طرح یہ ظن کا بھی علاج ہے، اور شبہات کا بھی علاج ہے۔ اور یہ نفاق جو ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ نفاق جو ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں، شہوات کی محبت بھی ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ قرآن کی ہدایت کی طرف نہیں آتا، اس لیے وہ بے یقینی کا بھی مریض ہوتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادتہم مرضا، کیسے ہے یہ آیت؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اور وہ جو مقشقشہ ہے، یعنی نفاق کو ظاہر کرنے والی صورت ہے، صورت برات، صورت التوبہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ تو ان کے لیے تو زَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی میں اور ان کی بیماری میں اور ان کے خبث میں اور ان کی برائی میں اضافہ ہوتا ہے قرآن سے۔ اس لیے کہ جب کسی زمین کے اندر خرابی ہوتی ہے، تو جب بارش ہوتی ہے جس کے ساتھ زمین کو زندگی ملتی ہے اور اس کے اندر پیداوار ہوتی ہے، اس زمین کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کی گندگی بڑھ جاتی ہے۔ جہاں گورا ہوتا ہے گاؤں کا اور علاقے کا، گند جہاں ڈالا ہوتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو وہ گند زیادہ متعفن ہو جاتا ہے، زیادہ بڑھ جاتا ہے، زمین بھی زیادہ گندی ہو جاتی ہے۔ جو شور زدہ زمین ہوتی ہے اس کا شور بڑھ جاتا ہے، اس کا شور بڑھ جاتا ہے، پانی وہاں اور کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں پیداوار پہلے کو ہونی ہوتی ہے وہ بالکل ہی نہیں ہوتی۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ اور اگر پیداوار بھی ہوتی ہے تو زہر، وہاں کو اگر چیز پیدا بھی ہوتی ہے گندگی کے اندر تو وہ کیا ہوتی ہے؟ زہریلی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کے لیے مہلک ہوتی ہیں۔ تو زمین اگر گندی ہے تو در باغ لالا رویدو در بوم شور و خس،
12 کے در لطافت تبش خلاف نیست، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ کہتے ہیں 12 کے در لطافت تبش خلاف نیست، بارش جو ہوتی ہے وہ تو بڑی لطیف ہے، وہ تو حیات آفرین ہے، وہ تو زمین کے اوپر بہار لے آتی ہے۔ در لطافت تبش خلاف نیست، اس کی طبیعت کے اندر لطافت ہے، نظافت ہے اور حیات ہے اور قوت ہے، یہ تو بالکل یقینی بات ہے۔ لیکن در باغ لالا روید و در شور بو مخص، باغ اور اچھی زمین ہے وہاں تو پھول کھلتے ہیں، بہار آ جاتی ہے، سبزہ لہرانے لگتا ہے، اور جو شوریلی زمین ہوتی ہے تو وہاں بو مخص، گندے زہریلے پودے ہوتے ہیں جو کانٹے ہوتے ہیں یا ان کے اندر زہر ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید شفا ہے، شہوات کے مرض کے لیے بھی، حب عاجلہ کے مرض کے لیے بھی، نفاق کے مرض کے لیے بھی، شبہات کے مرض کے لیے بھی، اور جو معاشرتی بیماریاں ہیں، ظلم کی بیماری ہے اور فساد فی الارض کی بیماری ہے اور علو فی الارض کی بیماری ہے، یہ انسانوں کی معاشرتی بیماری ہے۔ یریدون علوا فی الارض، جیسے فرعون تھا، زمین میں بڑا بن کے رہنا ہے، جیسے آج یہ سپر پاورز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے رہنا ہے اور باقی سب کو اپنا ماتحت اور زیر دست رکھنا ہے، اپنا محتاج رکھنا ہے۔ یہ انسان کی بیماری ہے، اس کا بھی قرآن علاج کرتا ہے، اس کا بھی قرآن علاج کرتا ہے، یہ معاشرتی مرض ہے۔ اور اسی طرح ویسے تو مال جو ہے یہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بڑی فائدے کی چیز بنائی ہے، جعل اللہ لکم قیامہ، یہ انسان کی زندگی کا سہارا ہے اور اس کے ساتھ انسان اپنی زندگی کا کام چلاتا ہے۔ لیکن اس کی محبت میں اس طرح انسان اندھا ہو جائے کہ اسی کو سب کچھ سمجھ کے اسی کو خدا بنا بیٹھے، اسی کو سب کچھ سمجھ لے، تو یہ چیز جو ہے مال کی محبت، اقتدار کی محبت اور اپنی ذات کی محبت کے انسان اس کو دنیا کے اندر سب سے اونچا رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں ان کا بھی قرآن مجید نے علاج کیا ہے، ان کا بھی علاج کیا ہے۔ اور اس موضوع پر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بھی لکھا ہے اور بھی کتابوں میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جسمانی طور پر بھی قرآن مجید سے انہوں نے علاج کیا، لوگوں کو بھی بتاتے تھے کہ علاج کریں اور خود بھی اپنا علاج کرتے تھے، اور روحانی طور پر اور علمی طور پر اور عملی طور پر قرآن مجید جو ہے وہ جتنی بھی بیماریاں ہیں معاشرے کی ان سب کا علاج ہے۔ باقی آپ اس پر غور کریں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی بہت سارے پہلو آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے صحیح استفادے اور استفاضے کی توفیق عطا فرمائے۔